مولا علی نے خطبہ شفشقیہ دیا نہج البلاغہ میں. نہج البلاغہ میرے اپنے گھر کی کتاب نہیں ہے، میں شیعوں سے مخاطب ہوں، کسی اور سے بات نہیں کر رہا ہوں. اسی نہج البلاغہ میں میرے مولا نے خطبہ شفشقیہ دیا کچھ لوگوں کے بارے میں، نہج البلاغہ کے معروف ترین خطبات میں سے. اچھا ویسے جو نہج البلاغہ ہے نا، اسے آپ خطبہ شفشقیہ کے علاوہ پڑھیے تو اس کا مذہب پتہ نہیں چلے گا اتنی آسانی سے. سید رضی نے خاص خطبہ شفشقیہ کو شامل کیا تاکہ پتہ چلے کہ کس مذہب کی کتاب ہے یہ. خطبہ شفشقیہ جو ہے نا، وہ دیکھیں مولا کائنات کے کیا فقط یہی خطبات ہیں جو نہج البلاغہ میں ہے، بس کمپلیٹ، اس کے علاوہ کچھ نہ. کتنی مستدرکات نہج البلاغہ لکھی گئی ہیں. نہج البلاغہ کے آگے کمپلیشنز، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ میں مولا علی کے پورے خطبات نہیں ہیں، جملہ عرض کر رہا ہوں. نہج البلاغہ بحر علی کا نام نہیں ہے، کشکول رضی کا نام ہے. نہج البلاغہ مولا علی کے علم کا نام نہیں ہے. نہج البلاغہ اس کشکول کا نام ہے کہ جو بھیک مانگ لی سید رضی نے علی سے. بات پہنچ رہی؟ اچھا اس خطبے کا کون نام ہے؟ خطبہ مقمصہ. ایک تو خطبہ شفشقیہ ہے، ایک ہے خطبہ مقمصہ. مقمصہ کہتے ہیں قمیص سے، کیونکہ مولا نے اس میں قمیص خلافت کا ذکر کیا جو کسی نے پہن لی تھی. یا آئے گا پہلے ہی جملے میں آئے گا، مولانا کا قمیص خلافت کسی نے پہن لی تھی. اس لفظ سے مقمصہ بھی کہتے ہیں، شفشقیہ بھی کہتے ہیں. شفشقیہ کہتے ہیں کہ آتش فشاں، محاورتاً ترجمہ ہے. شفشقیہ ہر زبان کے کچھ محاورے ہوتے ہیں، اردو میں اس کو لے کر آتش فشاں، اس لیے کہ وہ کیوں خطبہ شفشقیہ لفظ کیوں آیا میرے مولا کی زبان پر، وہ آخر میں سناتا ہوں. اچھا اس پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے علماء اہل سنت کا، یہ تو علی کا خطبہ ہی نہیں ہے. مان لیں گے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اگر مان لیں گے تو پھر کیا آپ کا مذہب ہوا کہ جو چوتھے ہیں وہ پہلے تین پہ تنقید کر رہے ہیں؟ کیا یہی مذہب ہو جائے گا نا؟ تو وہ کہتے ہیں جبکہ علامہ امینی نے اس کے 28 حوالے لکھے ہیں جو سید رضی کے علاوہ ہیں. سید رضی نے تو نہج البلاغہ میں لکھا ہے نا، علامہ امینی نے اپنی کتاب میں 28 حوالے 28 اسناد کے ساتھ لکھا جو سید رضی کے علاوہ ہیں. سید رضی کی جو ولادت ہے وہ 359 ہجری ہے، اور ان کی دنیا میں آمد سے پہلے کی کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے. یہ بات کافی ہے. اچھا خطبہ دیا کہاں تھا میرے مولا نے؟ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ یہ خطبہ میرے مولا نے دیا تھا مسجد کوفہ کے صحن میں، جیسے رحبہ کہتے ہیں. رحبہ وہ مقام ہے جہاں میرے مولا مسجد کوفہ کے درمیان خطبہ دیتے تھے. اسی لیے جب مومنین کو تقیے سے بات کرنا ہوتی تھی تو وہ تقیے میں مولا علی کا نام لیتے تھے صاحب الرحبہ. رحبہ کے خطبہ دینے والا علی. تو میرے مولا نے وہاں مسجد کوفہ میں خطبہ دیا. اچھا یہ دیا کب ہے؟ یہ جنگ نہروان کے بعد ہے، اس لیے کہ اس میں جنگ نہروان کا بھی ذکر موجود ہے. یعنی مولا کائنات کی زندگی کا آخری سال ہے، اس میں میرے مولا نے خطبہ دیا. اور بس ایک دلیل اور بھی ہے، سید رضی نے اپنی شاعری بھی کی ہوئی ہے. اگر سید رضی کا اپنا کلام ہے تو ملا کر دیکھ لیجیے. جو لفظ شناس ہوتے ہیں نا وہ سمجھ لیتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی مطلب خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ غالب کا شعر ہو ہی نہیں سکتا یہ، کیونکہ غالب کا یہ مزاج نہیں ہے، یہ اقبال کا شعر ہے. لفظ بتلا رہے ہیں کہ اقبال کا شعر ہے. ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ محسن نقوی کا شعر نہیں ہو سکتا، یہ غالب کا شعر ہے، اس لیے کہ محسن نقوی کا یہ مزاج نہیں ہے. جو مولا علی علیہ السلام کے خطبے ہیں ان کے ساتھ اسے ملا کر دیکھ لیجیے تو برابر ہے. ورنہ سید رضی کی جو شاعری ہے اس کے سامنے خطبہ لکھ رہے، سید رضی کی شاعری کی کوئی حیثیت ہی نہیں بچے گی وہاں پر، کچھ بھی نہیں ہے جو اس خطبے کی فساد و بلاغت ہے. تمام تر احترام کے ساتھ جو سید رضی کو حاصل ہے، لیکن وہ بھی اس جملے پر میری تائید کریں گے. اچھا تیسرا، باتیں بہت ہیں، وقت بہت کم رہ گیا. مولا کائنات نے کہا آگاہ ہو جاؤ. تقریباً ہو سکتا ہے میں 90-95% خطبہ سنا سکوں، کچھ بیچ میں سے اسکپ کروں گا. آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم فلاں شخص نے. اچھا یہاں پر میں نے فلاں نہیں کہا، وہ مولا ہی نے فلاں کہا ہے، وہ اپنے شیعوں کے لیے کہا مولا نے. خود فلاں آگاہ ہو جاؤ خدا کی قسم، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں. نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ ترجمہ سنا رہا ہوں اس کا. فلاں شخص خلافت کی قمیص کو کھینچ تان کر اس نے پہن لیا. یار سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ پہلا جملہ ایسا خطرناک ہے، اب آگے جس کو سننا ہے وہ سن لے، باقی کان بند کر کے بیٹھ جائیں، مجلس کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. آخر تک ہے آپ میرے سے؟ آخر تک آواز آ رہی ہے تو دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھاتے رہا کریں.
थोड़ा थोड़ा हाथ उठाते रहा करें क्योंकि बहुत दूर तक हैं आप, इसलिए मुझे महसूस होता है माइक की वजह से कि आप तक मेरी आवाज जा रही है। ये मैं माइक की वजह से कह रहा हूं, ऐसा ना समझे कि कोई अपनी बड़ाई, माइक की वजह से कह रहा हूं, सिस्टम की वजह से कि आप तक इंशाल्लाह आवाज आ रही है। अच्छा, फलां शख्स ने खिलाफत की कमीज को खींच तार कर पहन लिया। हाय हाय हाय, अगला जुमला पढ़ के मैं खुद हिल गया। हालांकि उसे मालूम है कि खिलाफत के लिए मेरी हैसियत उस कील की सी है कि जिसके गिर्द चक्की घूम रही होती है। अली का कलाम सुना रहा हूं, अली का कलाम। अच्छा, यहां पर कई उलमा ने यह भी लिखा है, चूंकि मौला ने लफ्ज़ खिलाफत नहीं ज़मीर इस्तेमाल हुई है ना, तो इसका मतलब खिलाफत भी हो सकता है और उससे बढ़कर भी हो सकता है। यानी अली कहना चाह रहे हैं पूरे निजाम कायनात में मेरी हैसियत उस कील की सी है कि जो चक्की जिसके गिर्द घूमती है। अली ना है तो कायनात ही नहीं है। फिर इस पर अगला जुमला दलील है, इसलिए कि फिर मेरे मौला ने कहा यनहदिरु अन्निस्सैल वला यरका इलैया तैर, इसलिए मेरी हैसियत उस कील की सी है कि जिसके गिर्द सारा निजाम घूम रहा है, इसलिए कि इल्म का सैलाब मेरी जात से होकर गुजरता है और मेरी बुलंदी तक किसी का तायरे फिक्र परवास कर ही नहीं सकता। यनहदिरु अन्निस्सैल, इल्म का सैलाब मेरी जात से होकर गुजरता है। जो सैलाब आता है ना, वो जो टॉप पर जहां जखीरा होता है, उसके मुकाबले में जो सैलाब होता है वो कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा होता है लेकिन आगे बहा के ले जाता है। तो मौला ने कहा कि वो जो इल्म इलाही है ना, वो जो बह रहा है, वो इल्म का सैलाब मेरी जानिब से, मुझसे होकर गुजरता है। ठीक है, अभी वो तो मैंने खोला ही नहीं, मौला अली कहना चाह रहे हैं तो असल इल्म है वो तो खोला ही नहीं मैंने तुम्हारे सामने, ये तो वो है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसीलिए आगे कह दिया कि मेरी बुलंदी तक किसी का तायरे फिक्र परवाज ही नहीं कर सकता, अली को तुम सोच ही नहीं सकते। फिर आगे मौलाना ने कहा मेरी हैसियत ये थी खिलाफत के लिए, फिर भी मैंने खिलाफत के आगे पर्दा डाल दिया, यानी सब्र किया, खिलाफत के आगे मैंने पर्दा डाल दिया और उससे पहलू तही कर ली, यानी गुरेज कर लिया उससे। और ये सोचना शुरू कर दिया क्या मजलूमियत अली की कि कटे हुए हाथों से हमला कर दूं या इस भयानक अंधेरे पर सब्र कर लूं। तो मैंने देखा कि इन हालात में सब्र ही करीन अक्ल है, यानी सब्र करना मैंने मुनासिब समझा। इस आलम में मैंने सब्र किया। वफिल ऐन कज़ा, मेरी आंखों में कांटे थे, वफिल हल्क शजा, मेरे हलक में हड्डी थी और मैं सब्र कर रहा था। ये खुतबा शकीया है अजीजों, क्या बलीग मिसाल है। अगर हलक में एक रोटी का भी सख्त हिस्सा फंस जाए ना, हम 2 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। अली कह रहे 25 साल मैंने ऐसे सब्र किया कि गोया मेरे हलक में हड्डी थी। मैं सैयदा के कातिलों को अपने सामने देख रहा था, मैं गासिबीन खिलाफत को अपने सामने देख रहा था, मेरी आंखों में कांटे थे, हलक में हड्डी थी, मैंने सब्र किया, जबकि मैं जानता हूं कि मेरी हैसियत खिलाफत के लिए उस कील की सी है कि जो चक्की जिसके गिर्द घूमती है। सुभान अल्लाह, यह है अली इब्न अबी तालिब, सुभान अल्लाह। तो मैंने सब्र किया और मैं अपनी मीरास को लुटते हुए देख रहा था। यहां तक कि मौला ने तरतीब बार इसमें बात की है, खिलाफत अव्वल पर, फिर दोवम पर, फिर सेवम पर, यहां तक कि पहले ने अपना रास्ता ले लिया, यानी वो दुनिया से चला गया और खिलाफत को अपने बाद फुलां के हवाले कर गया। ठीक है, और बेशक दोनों ने मिलकर शिद्दत से उसके थनों को धोआ है, यानी ये अमीरुल मोमिनीन की मिसाल है। जाती मनफात के लिए खिलाफत उन थनों से दूध हासिल होना चाहिए था जो उम्मत के लिए फायदेमंद हो। उन्होंने शिद्दत से मिलकर उसके थनों को धोआ है। और अब आलम यह है कि लफ्जिशों की कसरत है और माजरतों की बहुतात है। अब तुम यहां तक पहुंच चुके हो और अब इस खिलाफत की हैसियत, कैफियत एक सरकश ऊंटनी जैसी है। अब कि महार खींचो, यानी अगर कंट्रोल करने लगे तो नाक जख्मी हो जाए, ये मेरे मौला कह रहे हैं, और ढील दे दो तो मजीद हलाकतें हो जाए। क्या करें? ये मौला कह रहे हैं, अब मैंने जमाने खुतबे को इसलिए मैंने बयान किया था कि इतना टाइम गुजर चुका है और ये सब हालात हो चुके हैं। तो मौला कह रहे अब हैसियत ये है, जो तुमने इसका हाल कर दिया है कि अब अगर खींचूं मैं इसे तो नाक जख्मी हो जाए, यानी माशरे में फिर खून खराबा होगा, और अगर छोड़ दूं तो और हलाकतें होंगी। तो करे तो क्या करें? खुदा की कसम, मेरे मौला कह रहे हैं, लोग जलालत, सरकशी और बेराह रवी में मुब्तला हो गए।
اور میں نے بھی سخت حالات میں بہت صبر کیا، طویل مدت تک میرے مولانا کا میں نے صبر کیا. بس میں پھر مولانا کا دوسرا بھی چلا گیا اور خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے دیا. یعنی کبھی جماعت فیصلہ کرے گی شورا 6 افراد کی. اس میں مولا علی کا بھی نام تھا. جب دوسرے بزرگ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے 6 افراد کی کمیٹی طے کی تھی کہ تم آپس میں خلیفہ طے کر لینا. اس میں مولا علی کا بھی نام رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کی بھی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ جو سخت ترین دشمن ہے اس کا نام بھی اس میں اس لیے دے دو کہ بعد میں سارا زمانہ ہی کنفیوز ہوتا رہے کہ بھئی حقیقت کیا. اچھا اس میں کون سے مولا نے تو ذکر نہیں کیا، لیکن مثلا مولا علی تھے، اس میں خلیفہ سیوم ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے. یہ 6 لوگ ہیں. مولا نے کہا کہ اس شورا کے نام سپرد کر کے چلا گیا، میرا نام بھی اس میں شامل کر کے. اے آپ کی توجہات. مولا نے کہا مجھ میں کون سا عیب تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دیا تم نے. یہ جملہ ضائع کیا مجھ میں عیب ہی کون سا تھا کہ مجھے تم نے ان لوگوں کے ساتھ ملایا. جی، اور میری فضیلت کے بارے میں شک ہی کب تھا کہ ان کی فہرست میں میرا نام شامل کر دیا. پھر بھی میں ان کے ساتھ چلتا رہا. بہت گنجائش ہے کہ یہاں پہ بات ہو سکے لیکن میں وقت نہیں ہے. پھر بھی میں ان کے ساتھ چلتا رہا. لیکن ایک شخص نے اپنے کینے کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے جو اسے مجھ سے تھا، وہ مجھ سے منحرف ہو گیا کہ کوئی خلیفہ بن جائے علی کو تو نہیں بننے دوں گا. یہ تیسری خلافت کی بات ہو رہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سعد ابن ابی وقاص ہے، اسی کا بیٹا عمر سعد ہے. سلسلے وار سلسلے دشمنی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو علی کے دشمن تھے انہی کے بچے حسین کے دشمن تھے. پھر بھی کہتے ہو کہ شیر و شکر تھے، کوئی شرم نہیں آتی کسی کو بات کرتے ہوئے. سعد ابن ابی وقاص اور اس کی ماں جو ہے وہ بنی امیہ سے. تو مولانا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس نے تو اس کے دل میں اتنا کیا تھا میرے لیے، اس نے کہا علی کو تو میں نہیں بننے دوں گا. دوسرا دامادی کی طرف جھک گیا، عبد الرحمن ابن عوف. یہ داماد ہے خلیفہ سیوم کا، وہ اپنے ان کی جو بہن ہے اس کا یہ شوہر ہے. اور کچھ ناقابل ذکر اسباب بھی تھے. یہ میرے مولا نے کہا کچھ ایسے اسباب بھی تھے کہ جن کو مولا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہنا چاہتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں تیسرا شخص، اب یہ تیسری خلافت کی بات ہو رہی ہے، پیٹ پھولائے اٹھ کھڑا ہوا. کیونکہ اس زمانے میں فائنینشل سچویشنز کیا تھی اس طرف میرے مولا کا اشارہ ہے. اور اس کے ساتھ خاندان والے بھی کھڑے ہو گئے جو مال خدا کو ایسے ہضم کر رہے تھے جیسے اونٹ بہار کی گھاس کو چر لیتا ہے، ایسے کھا رہے تھے. وہ نکال دو نہج البلاغہ سے اس خطبے کو اگر نہیں ماننا تو. یہ نہج البلاغہ کہ وہ مال خدا کو ایسے غصب کر رہے تھے جیسے اونٹ کو بہار کی گھاس میں چھوڑ دیا جائے تو جیسے وہ چرتا ہے. یہ میرے مولا کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں. اس کے بعد لیکن اس کی شکم پوری نے اسے منہ کے بل زمین پہ گرا دیا. اور جب وہ بھی گزر گیا تو لوگ میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح ڈھیر کا ڈھیر لگا کر کھڑے ہو گئے. اے علی اب آپ بن جائیے، سنبھال لیجیے. اب آئے علی کے پاس. ٹھیک ہے، اس شدت سے ہجوم تھا کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے لوگوں میں. یعنی اتنے لوگ بھیڑ بنا کر آ گئے تھے کہ علی اب آپ سنبھالیں. بسد تمہارے بسد اسرار میں نے خلافت قبول کر لی. آئے کیا کہوں یہاں پر. علی نے جب خلافت قبول کی نا، پہلے تو علی نے کہا کہ تمہاری دیوی خلافت کی حیثیت، اس کرسی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں اس پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے. سن لینا آخر تک جہاں جہاں تک مجمع موجود ہے. کیوں علی نے کہا تھا کہ اس پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے؟ اس لیے کہ خلافت کی کرسی پر حق بھی آیا تھا، باطل بھی آیا تھا. اس جوتی میں سوا حق کے قدم کے کوئی اور آیا ہی نہیں تھا. اور پھر میرے مولا جب کرسی خلافت پر آئے تھے تو انہوں نے اس زینے کو چھوڑ دیا تھا کہ جہاں پر بزرگان بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، اور پہلے زینے کو چھوڑا، دوسرے زینے کو چھوڑا، اور تیسرے زینے کو چھوڑ کر وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ تمہاری نگاہ میں شاید مجھے چوتھی خلافت دے رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کے بعد بلا فصل یہ پہلی ہی خلافت ہے. گنجائش بہت ہے بات کرنے کی، میں خطبہ مکمل کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ آپ آخر تک ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک. تو مولا نے کہا کہ تمہارے بسط اسرار میں نے خلافت لی. تو ایک گروہ بیعت توڑ کر نکل گیا، یہ جنگ جمل والوں کی طرف اشارہ ہے. دوسرا دین سے ہی نکل گیا، یہ صفین والوں کی طرف اشارہ ہے. تیسرا فاسق و فاجر ہو گیا.
یہ نہروان والوں کی طرف اشارہ. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ نہروان کے بعد یہ خطبہ ہے. ٹھیک ہے, چونکہ دنیا ان کی نگاہ میں آراستہ ہو چکی تھی. جس کی نگاہ میں دنیا اہم ہو جائے نا, وہ علی کی ولایت پہ پھر باقی نہیں رہ سکتا. یہ پیغام ہے آج کے لیے, سن لیجئے گا. دنیا کی تعریف کر چکا ہوں, ہر وہ شے کہ جو آپ کو علی کے راستے سے ہٹا دے وہ دنیا ہے. آپ کا مال آپ کو علی کے راستے سے ہٹا دے وہ دنیا ہے. شہرت علی کے راستے سے ہٹا دے وہ دنیا ہے. میری ابا قبا اما مجھے علی کے راستے سے ہٹا دے وہ بھی دنیا ہے. ان لوگوں نے میری بیعت اس سے توڑی کہ ان کی نگاہ میں دنیا آراستہ ہو گئی تھی. کبھی بھی دنیا داری میں ایسا نہ مبتلا ہو جائے گا کہ اپنے دین کو چھوڑ دو, علی کی ولایت کو چھوڑ دو, حق کے راستے کو چھوڑ دو. یہ پیغام ہو گیا. علی کے خطبے سے بڑھ کے کوئی پیغام ہو نہیں سکتا. اس کی چمک دمک نے انہیں گمراہ کر دیا. اس خدا کی قسم, خطبہ مکمل کرو, جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ہر ذی روح کو خلق کیا. اگر لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا اور انصار کی حجت نہ ہوتی اور اللہ نے اہل علم سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ خبردار جو ظالم شکم پوری کرے, یعنی کرپشن کرے, اشارہ مولا کا کسی کی طرف ہے, اور مظلوم اگر بھوکے رہیں تو چین سے نہ بیٹھنا. اگر اللہ نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا, کیونکہ اللہ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ ظالم ظلم کر رہے ہیں اور مظلوم بھوکے رہنے پر چین سے, تو بھوکے ہیں تو خبردار اے علی, گویا میں اب اس کو تشریح کر رہا ہوں کہ اللہ نے عہد لیا تھا کہ چین سے نہ بیٹھنا. اگر یہ عہد نہ لیا ہوتا تو میں خلافت کی رسی کو اسی کی گردن پر ڈال کر وہیں ہنکا دیتا آگے. جاؤ, اس اونٹ کا مجھ سے کیا کام ہے جس پر تمہارے لوگ بیٹھے, اس کا مجھ سے کیا کام ہے؟ خلافت کی رسی کو اسی اونٹ پر اسی کی گردن میں ڈال کر ہنکا دیتا میں اور آگے بڑھا دیتا. آخری جملہ ہے اور بہت اہم ہے, میرے ساتھ ہیں آپ. اگر اللہ نے یہ عہد نہ لیا ہوتا تو میں خلافت کی رسی کو اسی کی گردن میں ڈال کے ہنکا دیتا اور اسے آگے بڑھا دیتا. چونکہ خدا کی قسم تمہاری دنیا کی حیثیت علی کی نگاہ میں بکری کی چینک سے بھی زیادہ حقیقی ہے.